میرے پیچھے اسکرین پر یہ جو نقشہ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ پورا ملک شام ہے۔ شام یعنی سیریا میں بشار الاسد کے دور کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ مجاہدین نے فتح کا پرچم لہرا دیا ہے، وہاں اسلامی جمہوری نظام قائم ہوگا، لیکن حیات تحریر الشام کے لیے وہاں حکومت قائم کرنا، نیا نظام لانا آسان نہیں ہوگا۔ بہت سارے چیلنجز کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ کیوں کرنا پڑے گا اس کو آپ اس نقشہ کے ذریعے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ حیات تحریر الشام نے ان علاقوں کا کنٹرول تو حاصل کر لیا ہے جہاں بشار الاسد کی حکومت تھی، لیکن ابھی اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں دوسرے گروپس کی حکومت ہے، اس کا جو کنٹرول ہے وہ حیات تحریر الشام یعنی ایس ٹی ایس نے حاصل نہیں کیا ہے۔ ان گروپ کی الگ شرطیں ہیں، ایس ٹی ایس کی الگ شرطیں ہیں، ان کی الگ آئیڈیالوجی ہے، ان کی الگ آئیڈیالوجی ہے، تو اس کو کیسے اپنے ساتھ ملائیں گے؟ اور ملک شام جو پورا ایک ملک ہے جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ہے، جس کا لوگ تصور کرتے ہیں، یہ پورے اس شام پر حکومت کر پائیں گے، یا ان کی حکومت بھی، ایس ٹی ایس کا کنٹرول بھی، یا جو نیا نظام آئے گا وہ بھی انہی ایریا پر ہوگا جہاں بشار الاسد کی حکومت تھی؟ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جو ملک شام ہے وہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یا برٹش امپائر سے پہلے بہت بڑا تھا، اور اس وقت کے 4 ملک ایسے ہیں جو شام کا حصہ پہلے تھے: لبنان، فلسطین، اسرائیل اور جورڈن۔ یہ پورا شام ہی کہلاتا تھا، برٹش امپائر نے ان ممالک کو تقسیم کر کے الگ کر دیا، تو خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک پورا شام اکٹھا تھا۔ اب بشار الاسد کی جو وہاں حکومت تھی یا حافظ الاسد کی، تو پورے شام پر نہیں بلکہ شام کے 50 سے 60% علاقہ پر ہی، بقیہ علاقوں پر دوسرے گروپس کی حکومت تھی، اور وہاں بشار الاسد کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، نہ تو اس کی آرمی کا کنٹرول تھا، اور یہ پورے 5-6 گروپ ہے جو شام پر مل کر حکومت کر رہے تھے۔ ابھی جو ریڈ ایریا دکھ رہا ہے آپ کو، یہ پورا ایریا وہ ہے جہاں بشار الاسد کی اب تک حکومت تھی، جس میں حما شہر ہے، ہومس ہے، دمشق ہے اور کچھ دوسرے علاقے ہیں۔ تو اس پورے ریڈ زون پر بشار الاسد کی اب تک حکومت تھی، اب یہ بھی نہیں رہی۔ اب یہ جو پورا یہ جو آپ کو یلو کلر کا پورا دکھ رہا ہے، یہاں کردوں کی حکومت تھی، اور کرد اتنے بڑے علاقہ پر قابض تھے۔ ان کے علاقے میں بھی رقہ کا ایریا آتا ہے، راس العین کا ایریا آتا ہے، اور یہ قمیشلی کا ایریا آتا ہے، کچھ تاریخی اور بڑے شہر ہے۔ تو ان سب ایریا پر کردوں کی حکومت تھی، اور یہ جو علاقہ ہے یہ عراق سے بھی ملتا ہے، چونکہ ادھر یہ عراق ہے، تو یہ کردوں کا اپنا علاقہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کرد ہی تھے، اسی قوم سے آتے ہیں، اور اس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کردش لیڈ سیرین ڈیموکریٹک فورسز، یعنی جس کو ایس ڈی ایف کہا جاتا ہے، تو اس علاقے پر اس کی حکومت ہے۔ اس کے بعد حیات تحریر الشام، جس نے ابھی جنگ جیتی ہے اور بشار الاسد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اس کی حکومت اس ایریا پر ہے۔ پہلے تھوڑا سا یہ لوگ ادلب میں تھے، اس کے بعد یہ لوگ ادھر آ جاتے ہیں، اور یہاں سے لگاتار انہوں نے پیش قدمی کی اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ الیپو سے یہ لوگ ہما آئے، ہما سے ہومس آئے، اور ہومس سے دمشق آ گئے، اور پورا شام انہوں نے جیت لیا۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ کلر، یہ ادلب ہے، اور یہاں پر جس گروپ کی حکومت ہے وہ جو ہے ٹرکی، یہاں پر جس گروپ کی حکومت ہے وہ حیات تحریر الشام کی ہی ہے، لیکن یہ کیا بولتے ہیں کہ 27 نومبر سے پہلے، 27 نومبر کو اس علاقے پر انہوں نے کنٹرول حاصل کیا، لیکن 27 نومبر سے پہلے ادلب پر حیات تحریر الشام کی حکومت تھی۔ اب ایک اور ایریا آپ کو دکھ رہا ہے بلو کلر کا، جہاں یہ افرین لکھا ہوا ہے، اس پر جو ٹرکش گروپ ہے، یا کہہ لیجئے کہ جس گروپ کو ترکی کی حمایت رہی ہے، اس گروپ کی یہاں پر حکومت ہے، اور حیات تحریر الشام کو بھی ترکی نے پوری طرح مدد کی ہے، اور اسی طرح اس گروپ کو اتنی بڑی جیت ملی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ جو ایریا دکھ رہا ہے ادھر عراق سے سٹا ہوا ہے، یہاں کچھ دوسرے گروپ ہیں، ان کی حکومت ہے، یہاں پر بھی بشار الاسد کی حکومت نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ جو آپ کو ایریا دکھ رہا ہے یہ گولان ہائٹس کہلاتا ہے، اور یہاں پر اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ ملک شام کے اس علاقہ پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسرائیل کے لیگل قبضہ ہے۔ یہیں پر ایک علاقہ جو ہے یونائٹڈ نیشن نے 15 کلومیٹر کا ایریا جس کو بفر زون بھی بنا رکھا ہے۔ تو اس نقشہ سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ملک شام بہت پہلے سے خانہ جنگی کا شکار ہے، اور کئی گروپس مل کر وہاں الگ الگ علاقوں میں حکومت کر رہے تھے۔ یہ بشار الاسد کا ایریا تھا، یہ کردش فورس کا ایریا تھا، کردوں کا ایریا ہے، اور یہ جو ایریا ہے یہ ترک سپورٹڈ آرمی کا ایریا ہے، یہ جو حیات تحریر کا ایریا ہے، یہ کچھ اور گروپس کا ایریا ہے، اور یہاں پر جو ہے اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اب حیات تحریر الشام نے، ایس ٹی ایس نے شام کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔
دوسرے گروپس کا جو علاقہ تھا ان کا قبضہ ابھی تک وہاں پر برقرار ہے۔ اس کے علاوہ ایس ٹی ایس میں بھی بہت سارے گروپس، یعنی ایس ٹی ایس اکیلی ایک تنظیم نہیں ہے بلکہ جو چھوٹی چھوٹی وہاں تنظیمیں تھیں، جو گروپس تھے جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، ان سب کو ملا کر حیات تحریر الشام نے مشترکہ جدوجہد کی کوشش کی اور اس میں ان کو کامیابی ملی ہے۔ اب ایس ٹی ایس کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ کردوں کو ملانا، اس گروپس کو ملانا اور سب کو ملا کر کے حکومت میں شریک کرنا۔ اور چیلنج اس لیے ہوگا، یہ جو گروپ ہے یعنی کردش فورس جو ہے جس کو ایس ڈی ایف کہا جاتا ہے، یہ رجب طیب اردوغان کے خلاف گروپ ہے، اور یہ جو گروپ ہے رجب طیب اردوغان کا سپورٹڈ گروپ ہے، اور رجب طیب اردوغان نے ہی اس گروپ کو یعنی ایس ٹی ایس کو بھی سپورٹ کیا جس نے سیریا کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اب رجب طیب اردوغان اور ان کا گروپ نہیں چاہے گا کہ جو نیا اقتدار آئے، جو نئی حکومت بنے، اس میں کسی طرح کردوں کو جگہ ملے یا ان کا انفلوئنس ہو۔ دوسری طرف محمد جولانی کے لیے یا ایس ٹی ایس کے لیے چیلنج ہوگا اتنا بڑا علاقہ کا کنٹرول حاصل کرنا، اور جب اگر اس علاقہ کو ساتھ ملانا چاہیں گے تو ان کی شرطیں ہوگی، یا تو اس کو یہ الگ اسٹیٹ بنانا چاہیں گے، الگ طرح کی مانگ کریں گے، کیونکہ کردوں کا جو دعویٰ ہے ایک الگ اسٹیٹ بنانا، کرد اپنا ایک علیحدہ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ بھی کردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ترکی ان کو سپورٹ نہیں کرتا، ترکی ان کے خلاف ہے۔ تو یہ لوگ اپنا اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، پورا ان کا ایریا ہے، ادھر عراق میں بھی ان کی آبادی ہے۔ امریکہ کئی بار کوشش بھی کر رہا ہے کہ کردوں کا ایک الگ سے ملک بنایا جائے، اور اس طرح مسلمانوں کی آپس میں ایک اور تقسیم ہو جائے گی، مسلمان کمزور ہوں گے، ترکی بھی کمزور ہوگا، شام بھی کمزور ہوگا اور عراق بھی کمزور ہوگا۔ تو امریکہ کی پلاننگ ہے اور اس لیے امریکہ کی طرف سے ایس ڈی ایف کو، کردش فورسز کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو جولانی کے لیے بڑا ایک چیلنج ہوگا، اگر جنگ کر کے ان کا علاقہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ملک پھر خانہ جنگی کا دوبارہ شکار ہوگا، آپس میں لڑائی ہوگی، اور اگر پرامن طریقے سے ان کو بھی اقتدار میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی اپنی شرطیں ہوگی، اور ان شرطوں کو یہ جو ٹرکش فورس ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ رجب طیب اردوغان ایسا نہیں چاہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بشار الاسد نے ملک چھوڑنے سے پہلے جب یہ دیکھ لیا کہ دمشق کو ان کی اپنی آرمی نہیں سنبھال سکتی ہے، روک نہیں سکتی ہے، تو انہوں نے ایس ڈی ایف کے حوالے دمشق کو کرنے کی کوشش کی، لیکن دمشق میں ایس ڈی ایف کا، کردش آرمی کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو اس وجہ سے لوگ اس کو نہیں بچا پائے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو یہ شام کی پوری سچویشن ہے، پوری زمینی سچائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئے لوگ، یہ نیا گروپ کس طرح شام میں ایک نیا انقلاب لاتے ہیں، یا پھر خدا نخواستہ ایسا بھی ہو کہ شام ایک اور تقسیم کا شکار ہو جائے، جس طرح انگریزوں نے شام کو پہلے سے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ایک اور نیا ملک شام کا بن جائے، تو ایک بڑا خدشہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگلے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ویسے ابھی تک جو محمد جولانی ہیں اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے طریقے سے نرالے انداز میں یہ سبھی لوگوں کو حکومت میں شریک کر رہے ہیں، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہو رہی ہے، عوام فتح کا جشن اس طرح نہیں منا رہی ہے کہ جس میں غریبوں کو لوٹا جائے یا دشمن پر حملہ کیا جائے یا اس کو سزا دی جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے ہاتھوں میں ہی اقتدار کو سونپ دیا ہے، ان کو نگراں وزیر اعظم یا کہہ لیجیے عبوری وزیر اعظم مقرر کر دیا، اور کہا کہ بیوروکریٹس جس طرح کام کر رہے تھے وہ کام کرتے رہیں گے، پورا نظام چلتا رہے گا، ملک کا کوئی بھی سسٹم ٹھپ نہیں ہوگا، اور ایک نیا نظام لائیں گے، ملک میں الیکشن ہوگا، اسلامی جمہوری نظام نافذ ہوگا۔ تو اب تک جو ان کا کردار ہے، یہ عمل ہے، وہ قابل ستائش ہے اور اس کی تعریف کرنی ہوگی، اور اس لیے لوگ امید جتا رہے ہیں کہ کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہوگا۔ دنیا بھر کے ملکوں نے بھی ایک طرح سے خاموشی کے ساتھ سپورٹ کیا ہے، کسی بھی ملک نے اپنے امبیسڈر اور سفیر کو شام سے واپس نہیں بلایا ہے، کسی نے ان کے سفیر کو واپس نہیں بھیجا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں جو ایمبیسی ہے شام کی، تو وہاں کا جو جھنڈا ہے وہ بدل دیا گیا ہے، اور بشار الاسد کا نام لینا ان لوگوں نے بھی بند کر دیا ہے۔ تو ایک پوزیٹیو چینج آ رہا ہے، مثبت چینج آ رہا ہے، اور اس لیے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ یہ ان تمام گروپس کو بھی ملانے کی کوشش کریں گے اور پورے سیریا کو متحد کریں گے۔ الگ الگ گروپس کی جو حکومت ہے ان سب کو ایک ساتھ ملا کر کے ایک مشترکہ نظام لایا جائے گا، اور اگر ایک مشترکہ نظام یہاں لایا جاتا ہے تو پھر یہاں سے اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے، فلسطین کو بہت بڑی مدد ملے گی، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایس ٹی ایس سے اور شام میں انقلاب برپا کرنے والوں سے یہی امید ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔